بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم اجمعین۔ السلام علیکم میرے النور چینل کے پیارے پیارے ستاروں، النور چینل کے پیارے پیارے پھولوں، ایک نئی کہانی کربلا کے دنوں میں، امام حسین کے دنوں میں لے کر میں آپ کے سامنے پھر حاضر خدمت ہوں۔ آج کی کہانی پھر ایک بچے کی کہانی ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا، کربلا میں ہمارے پاس کچھ ایسی چیزیں ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں بہت کچھ سکھایا، اور بچوں نے اس میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا۔ وہ سارے بچے جو کمزور ہو گئے تھے، جو پیاسے تھے، جو بھوکے تھے، جو دھوپ میں تھے، جو ڈیزرٹ میں تھے، پھر بھی وہ اتنے اسٹرانگ کیسے تھے؟ صرف اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ وہ نیک کام کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آج میں آپ کو کربلا کے سب سے چھوٹے شہید کی کہانی سنا رہی ہوں، اور وہ چھوٹے شہید ہیں حضرت علی اصغر۔ بالکل، حضرت علی اصغر امام حسین اور بی بی رباب کے بیٹے تھے، جناب سکینہ کے بھائی تھے، اور کربلا کی زمین پر سب سے چھوٹے تھے۔ آپ کو پتہ ہے ان کی ایج کتنی تھی؟ ان کی ایج تھی 6 months، یعنی ابھی وہ 1 year کے بھی نہیں ہوئے تھے، ان کی فرسٹ برتھ ڈے بھی نہیں آئی تھی، صرف 6 months کے ہوئے تھے تو وہ کربلا کی زمین پر آئے تھے۔ بہت چھوٹے تھے، اتنے چھوٹے تھے کہ ان کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ کہاں آئے ہیں، لیکن پھر بھی وہ امام حسین علیہ السلام کے لیے بہت بڑی سپورٹ بنے، بہت بڑی ہمت بنے، اس وقت جب کربلا میں کوئی نہیں تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب جنگ شروع ہوئی، صبح کو حضرت علی اکبر نے اذان دی، اور اذان کے بعد نماز پڑھی گئی، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ جنگ شروع ہوئی تو امام حسین علیہ السلام کے سارے فرینڈز اور سارے ان کے صحابہ اور سارے وہ لوگ جو ان کے ارد گرد تھے، وہ سارے ایک ایک کر کے شہید ہوتے گئے۔ تو امام حسین علیہ السلام کے خیمے میں اگر کوئی بچ گیا تو وہ یا تو جناب زین العابدین علیہ السلام تھے جو ان کے بڑے بیٹے تھے اور وہ سب بیمار تھے، یا پھر رہ گئی تھی عورتیں، اور یا پھر 6 ماہ کے حضرت علی اصغر۔ تو امام حسین علیہ السلام جب اکیلے رہ گئے اور وہ دشمن کی طرف بڑھنے لگے تو امام حسین علیہ السلام نے خیمے کے باہر کھڑے ہو کر ایک آواز دی، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کو آئے، میری ہیلپ کرے۔ اس وقت جناب رباب نے جلدی سے امام حسین علیہ السلام کو آواز دی، اور جب امام حسین علیہ السلام خیمے میں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ آپ کا وہ چھوٹا سا بیبی، وہ چھوٹا سا بچہ جو ہے، اس نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا لیا تھا۔ کیوں گرا لیا تھا؟ شاید وہ کہنا چاہ رہا تھا کہ امام آپ ابھی اکیلے نہیں ہیں، میں ہوں آپ کی مدد کرنے کے لیے۔ جناب رباب نے امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ یہ بچہ بہت پیاسا ہے، آپ اسے دشمن کی طرف لے کر جائیے، دشمن کے پاس لے کر جائیے، بہت چھوٹا ہے، دشمن بہت ظالم ہے، بہت جو ہے وہ ظلم کرتا ہے، کسی کی نہیں سنتا، سخت دل ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس بچے کو دیکھ کر اس کو رحم آ جائے۔ امام حسین علیہ السلام نے حضرت علی اصغر کو اپنی گود میں لیا، اور آپ گود میں لے کر حضرت علی اصغر کو لے کر جب فرات کی طرف گئے جہاں پہ دشمن کی فوج نے پہرا لگایا تھا، تو امام حسین علیہ السلام نے ان سے کہا، دیکھو تمہاری دشمنی میرے ساتھ ہے، تمہارا پرابلم میرے ساتھ ہے، تم مجھ سے لڑو، یہ تو بہت چھوٹا بچہ ہے، اس سے تمہارا کیا بگاڑا ہے، اور کچھ نہیں کرتے ہو تو اس کو تھوڑا سا پانی دے دو۔ تو دشمن نے نعوذ باللہ امام کا بہت مذاق اڑایا، اور انہوں نے کہا کہ آپ بچے کی وجہ سے خود پانی مانگ رہے ہیں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے کہا، میں اس بچے کو نیچے رکھ دیتا ہوں، تم اسے پھر پانی پلا دو۔ لیکن وہ دشمن تھے، نہیں مانتے تھے، نہیں سمجھ سکے۔ امام حسین علیہ السلام نے بچے کو دوبارہ اپنے ہاتھوں پر اٹھایا، اس کو اپنے بازو پر رکھا اور کہا کہ اس کو پانی دو۔ تو جو ایک بات عمر سعد وہاں پر موجود تھا، جو فوج کا ہیڈ تھا، اس نے وہاں پر ایک شخص تھا جس کا نام تھا ہرملہ۔ ہرملہ سے کہا، ہرملہ تم کس کا انتظار کر رہے ہو؟ جلدی سے تیر اپنے کمان میں لگاؤ اور اس تیر کے ساتھ اس بچے کو اور اس کے باپ کو چپ کرا دو۔ تو امام حسین علیہ السلام دیکھتے رہے ان کو، لیکن ان کو کوئی رحم ہی نہیں آ رہا تھا۔ ہرملہ نے اپنا تیر نکالا، اس کو کمان میں لگایا، اور کمان میں لگا کر اس نے وہ تیر حضرت علی اصغر کی طرف پھینک دیا۔ پیارے بچوں، ظلم تو یہ ہے کہ جو تیر اس نے مارا وہ بہت بڑا تھا، کیونکہ وہ تیر اونٹوں کو مارنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ جی، اونٹوں کے جو شکاری ہوتے تھے نا، ان کے پاس جو تیر ہوتا تھا اونٹ کو مارنے کے لیے، وہ ویسا تیر تھا۔ اس کے 3 منہ تھے، جیسے آپ کا فورک ہوتا ہے نا، فورک میں آپ کے 4 منہ ہوتے ہیں، اس میں 3 منہ تھے، اور وہ بہت شارپ تھے، بہت پوائنٹڈ تھے،
اور جیسے ہی حر نے وہ تیر چلایا، حرملا نے وہ تیر چلایا، وہ حضرت علی اصغر کی گردن میں لگا اور حضرت علی اصغر کی گردن سے گزر کر امام کے بازو کو اس نے جو ہے وہ زخمی کر دیا اور پھر خون نکلنا شروع ہو گیا کیوں گردن میں لگا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے چھوٹے سے بیٹے کو جو انہوں نے اپنے ہاتھوں میں اٹھا رکھا تھا اس کا خون جمع کیا، اپنے ہاتھ میں جمع کیا، اسے آسمان کی طرف پھینکنے لگے تو اس نے آسمان سے آواز آئی، امام حسین یہ خون آسمان کی طرف نہ پھینکیے، یہاں سے بارش نہیں آئے گی۔ امام حسین نے وہ خون لیا زمین کی طرف پھینکنے لگے تو زمین نے کہا زمین پر بھی مت پھینکے گا، کوئی پلانٹس نہیں اگیں گے۔ اب پھر امام حسین نے وہ خون اپنی داڑھی پر مل لیا۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے بچے کو اٹھایا، اس کو خیمے کی طرف لے جانے لگے تو آپ بڑے سوچ پہ پڑ گئے کہ آپ کس طرح ان کی امی سے کہیں گے کہ ان کا چھوٹا سا بیبی شہید ہو گیا، انہوں نے تو پانی کے لیے بھیجا تھا۔ امام حسین نے اس کے اوپر کپڑا ڈالا حضرت علی اصغر پر اور آپ خیمے کی طرف جانے لگے۔ آپ کیا کرتے تھے؟ 7 steps، 7 قدم آگے لیتے تھے پھر 7 قدم پیچھے لیتے تھے اور پڑھتے تھے رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ، اے پروردگار جو تو نے میرے لیے، میری فیملی کے لیے، میرے دوستوں کے لیے، میرے چاہنے والوں کے لیے سوچا ہے میں اس پر راضی ہوں۔ جس آزمائش میں، جس امتحان میں تو نے ہمیں ڈالا ہے میں اس پر راضی ہوں۔ امام حسین اور بی بی رباب سلام اللہ علیہ نے جناب حضرت علی اصغر کو خیمے کے پیچھے قبر کھودی، اس میں لٹا دیا اور اس کے اوپر مٹی ڈال دی۔ لیکن جب ساری شہادتیں ہو گئیں، امام حسین علیہ السلام بھی شہید ہو گئے، تو آپ کو پتہ ہے نا آپ کو کہ دشمن نے کیا کیا تھا؟ ان کے سر کاٹے تھے اور کاٹ کے نیزوں پہ چڑھا دیے تھے، اور جب سارے سر وہ کاٹنے لگے اور انہوں نے کاؤنٹ کیے تو وہ 71 سر تھے اور انہوں نے 72 لوگوں کو شہید کیا تھا۔ تو دشمن کہنے لگا ارے ہم نے تو 72 لوگ شہید کیے تھے، یہ 71 سر کہاں ہیں، کس کے ہیں؟ جب انہوں نے کاؤنٹ کیا تو ایک دشمن نے کہا کہ اس میں اس بیبی کا سر نہیں ہے، اس چھوٹے بچے کا سر نہیں ہے جو امام حسین علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ تو اس میں سے کسی فوجی نے کہا وہ کہاں گیا؟ تو دوسرے فوجی نے اس کو بتایا کہ امام حسین علیہ السلام اسے خیمے کے پیچھے دفن کر رہے تھے۔ دشمن اتنا ظالم تھا، اتنا اس نے اور مزید ظلم کیا کہ اس نے نا جو جہاں پہ امام حسین علیہ السلام نے دفن کیا تھا حضرت علی اصغر کو، وہاں پہ اس نے زور زور سے نیزے چبوئے اور دیکھنے لگا کہ امام حسین حضرت علی اصغر کو کہاں دفن کیا ہے۔ جب وہ یہ کام کر رہا تھا تو نیزوں پر حضرت علی اصغر کی باڈی آ گئی اور پھر جناب رباب کے سامنے ان کے بیٹے کی گردن کو علیحدہ کر کے ان کے جسم سے نیزے پر چڑھا دیا گیا۔ پیارے بچوں، حضرت علی اصغر بہت چھوٹے تھے لیکن حضرت علی اصغر نے بھی کربلا میں جو کام کیا وہ ہم کبھی نہیں بھولیں گے۔ نیکی چھوٹی ہو بڑی ہو، نیکی چھوٹی عمر میں کی جائے یا بڑی عمر میں کی جائے وہ ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ کربلا نے ہمیں زندہ رہنا سکھایا، کربلا نے ہمیں اللہ کے سامنے جھکنا سکھایا۔ آئیے دعا کریں کہ جب کربلا کے دن ختم ہوں تو ہم بھی ویسے ہو جائیں جیسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ یہ جو کرونا یا کووڈ کی آزمائش ہے اور بہت ساری مشکلیں کسی نہ کسی مومن مسلمان کو ہیں، پروردگار ان سب کو دور کرے، آپ کو ایک اچھا، نیک، لائق اور فرما بردار بچہ بنائے، اس پر اس کے پیرنٹس بھی فخر کریں اور وقت کے امام بھی۔ انشاءاللہ اگلی کہانی کے ساتھ کربلا سٹوری کے سلسلے میں دوبارہ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔